مریم شاہ۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ تو چلیں ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول تیرے عشق کے حصار میں، تحریر مریم شاہ، قسط نمبر 4۔ ابھی پو بھی نہیں پھوٹی تھی کہ شاہ حویلی کی انیکسی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں شور مچ گیا۔ حویلی کی پرانی ملازمہ ماسی سکینہ نے عنایہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اٹھ اوئے لڑکی، کتنا سوئے گی؟ بڑے سائیں کی حویلی ہے، کوئی تیرے باپ کا گھر نہیں جہاں دوپہر تک پڑی رہے گی۔ چل اٹھ، باورچی خانے میں سب تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سکینہ کی کرخت آواز نے عنایہ کے کچے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ عنایہ نے بوجھل آنکھیں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہی بوسیدہ دیواریں اور وہی پرانی چارپائی۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ کوئی بڑا خواب دیکھ رہی ہے، مگر ہاتھ پر جمی آٹے کی خشکی نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور تھکے ہوئے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں اس وقت آگ جل رہی تھی اور بڑے بڑے پتیلے چولہوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ یہ لو، آٹا گوندو اور جلدی سے پراٹھے تیار کرو۔ آرے سائیں کو 8 بجے ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، 1 منٹ کی بھی دیری ہوئی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ ماسی نے پرات اس کے سامنے پٹک دی۔ عنایہ، جس کی نازک ہاتھوں نے کبھی قلم کے سوا کچھ نہیں اٹھایا تھا، آج وزنی پرات سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں دکھ رہی تھی، مگر خوف اسے کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے آٹا گوندھا، پراٹھے بیلے اور پھر گرم توے پر ڈالنے لگی۔ دھوئیں نے اس کی آنکھوں کو سرخ کر دیا تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر آج ماحول تھوڑا مختلف تھا۔ مہتاب شاہ اور مرتضی شاہ، جو پچھلے 2 دن سے زمینوں کے چکر میں شہر سے باہر تھے، آج میز پر موجود تھے۔ عنایہ تھر تھراتے ہاتھوں سے پراٹھوں کی چنگیڑ لے کر آئی اور میز پر رکھی۔ جیسے ہی اس نے مڑنے کی کوشش کی، مرتضی شاہ کی عقابی نظریں اس پہ پڑیں۔ یہ لڑکی کون ہے آریز؟ مرتضی شاہ نے لقمہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پر اسرار تھا۔ آریز نے اخبار سے نظریں ہٹا کر عنایہ کو دیکھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ جلال شاہ کی بیٹی ہے چچا جان، عنایہ شاہ۔ ابھی سے یہ اس حویلی میں خدمت کرے گی۔ مہتاب شاہ نے حیرت سے آریز کو دیکھا۔ جلال شاہ کی بیٹی؟ آریز، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں پتہ ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ پولیس میں جائے گا، وہ شور مچائے گا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا چچا جان، آریز نے سرد مہری سے جواب دیا۔ اسے پتہ بھی نہیں کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، اور اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شاہ حویلی کی دہلیز پار کر سکے۔ لیکن آریز، ایک معصوم لڑکی کو اس طرح قید رکھنا؟ زہرا بیگم نے دھیمی آواز میں مداخلت کرنا چاہی۔ امی، معصوم وہ ہوتا ہے جس کا باپ کسی کا سہاگ نہ اجاڑے۔ اس کے باپ نے
میرے بابا کو مارا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آریز نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا جس سے برتن جھنجھنا اٹھے۔ انایا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ وہیں کھڑی سسک پڑی۔ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زبان درازی مت کرو۔ آریز دھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ انایا روتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی، جبکہ ڈائننگ ہال میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی سے گاڑیاں نکلنے لگیں۔ آریز اور راحل اپنے بزنس کے لیے نکل گئے، جبکہ زین اور روہن بوجھل دل کے ساتھ یونیورسٹی روانہ ہوئے۔ گلیشا بھی کالج کے لیے تیار تھی، مگر اس کا دل انایا کے پاس ہی اٹکا ہوا تھا۔ گھر میں اب صرف عورتیں رہ گئی تھیں۔ زہرا بیگم کچن میں آئیں تو دیکھا انایا ایک کونے میں بیٹھی فرش صاف کر رہی تھی اور اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ زہرا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انایا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بیجی، بیٹا صبر کرو۔ آریز کا غصہ بہت تیز ہے، مگر وہ اندر سے ایسا نہیں تھا۔ حالات نے اسے پتھر بنا دیا ہے۔ تم ہمت نہ ہارو، انہوں نے اسے تسلی دی، مگر انایا کے پاس اب ہمت کا کوئی ذخیرہ باقی نہ تھا۔ آریز اپنے شیشے کے عالیشان دفتر میں بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب آہل اندر داخل ہوا۔ بھائی، جلال شاہ کے بارے میں نئی رپورٹ آئی ہے۔ وہ شہر کے ہر اسپتال اور تھانے میں چکر کاٹ چکا ہے۔ اس کی حالت بہت گیر ہے۔ آریز کے لبوں پر ایک صفاٹ مسکراہٹ آئی۔ اسے تڑپنے دو آہل، جتنا وہ تڑپے گا میرے باپ کی روح کو اتنا ہی سکون ملے گا۔ چلو، میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ آج ہمیں اس نئے پروجیکٹ کو فائنل کرنا ہے جس پر جلال شاہ کی نظریں تھیں۔ حویلی میں دوپہر کا وقت تھا۔ انایا بڑے دیگچے میں سالن پکا رہی تھی۔ اس کا ذہن اپنے گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت علیزہ کیا کر رہی ہوگی۔ کیا اس نے ناشتہ کیا ہوگا؟ کیا بابا نے اسے یاد کیا ہوگا؟ انہی سوچوں میں گم اس کا دھیان چولہے کے تیز آنچ سے ہٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے دیچکے کا ڈھکن اٹھانے کی کوشش کی، ایک زوردار بھاپ نکلی اور اس کا سیدھا ہاتھ تپتے ہوئے کنارے سے جا لگا۔ آہ! ایک دلدوز چیخ انایا کے لبوں سے نکلی۔ اس کی نازک کلائی اور ہتھیلی بری طرح جل گئی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میری بیٹی! ثروت بیگم جو وہیں سے گزر رہی تھی بھاگ کر اندر آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ انایا کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا اور چھالے پڑ رہے تھے۔ سکینہ، جلدی سے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ ثروت بیگم نے انایا کا ہاتھ تھاما، مگر انایا کو اس وقت جسمانی درد سے زیادہ وہ ذہنی اذیت تڑپا رہی تھی جو اسے اس حویلی میں مل رہی تھی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دیں، میں مر جاؤں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر حویلی کی دوسری ملازمائیں بھی اکٹھی ہو گئیں، مگر کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ آریز کے حکم کے خلاف اسے گھر بھیج سکے۔ دوسری طرف جلال شاہ کے عالیشان گھر میں ماتم کا سماں تھا۔ جلال شاہ صوفے پر بیٹھے سر پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ان کی چھوٹی بیٹی علیزہ بیٹھی رو رہی تھی۔
بابا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ تو کہتے تھے آپ بہت طاقتور ہیں، پھر آپ کی بیٹی کو کون لے گیا؟ آپ آپی کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ علیزے کے سوالوں نے جلال شاہ کے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ بیٹا میں اپنی پوری طاقت لگا رہا ہوں، مجھے بس ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ کس کے پاس ہے، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ جلال شاہ کی آواز میں بے بسی اور غصے کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی اس وقت دشمن کی حویلی میں زخموں سے چور پڑی ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ جب آریز واپس حویلی آیا، اسے معلوم ہوا کہ حنایا کا ہاتھ جل گیا ہے۔ وہ خاموشی سے انیکسی کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ اندر سے عنایا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، اپنے گزرے ہوئے سنہری دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ آریز کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا، مگر وہ اندر نہ جا سکا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، جسے اس نے فوراً انتقام کا نام دے کر دبا دیا۔ یہ تو صرف شروعات ہے عنایا، ابھی تمہیں بہت سے زخم سہنے ہیں، اس نے خود سے کہا اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مگر اس رات آریز شاہ کی اپنی نیند بھی اڑ چکی تھی۔